ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے لاہور میں جو سبارڈینیٹ کورٹس ہیں، جو 2 روز سے ہڑتال جاری ہے وکلاء کی طرف سے، اور وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، اور سٹرائک ان کنٹینوئنس، اور نوٹیفیکیشن اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے اس ہڑتال کی کہ چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے تحت جو لاہور کی عدالتیں ہیں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور پرپز اس نوٹیفیکیشن کا یہ بتایا گیا کہ چونکہ انصاف جو ہے وہ ہر شخص کو اس کی دہلیز پہ ملنا چاہیے، اور جو 4 تحصیلیں ہیں لاہور کی، وہ وہاں پہ اگر یہ عدالتیں جو ہیں متعلقہ تحصیلوں میں جائیں گی تو پھر جو ہے وہ انصاف جو ہے صحیح معنوں میں اس کی ڈسپنسیشن آف جسٹس ہو سکے گا، اور اس طرح ایک سپیڈی جسٹس بھی سامنے آئے گی۔ جبکہ دوسری طرف وکلاء کا موقف ہے کہ یہ وکلاء کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ وکلاء چونکہ ایک یونٹی ہیں، وکلاء چونکہ ہر بڑی جو موومنٹ ہے اس میں پیش ہوتے ہیں، تو یہ وکلاء کی طاقت کو سبوتاز کرنے کی کوشش ہے۔ یہ وکلاء کا موقف ہے بار ایسوسی ایشن کا۔ اب ان دونوں موقف کو سامنے اگر رکھیں تو ان کا اگر ہم انالیسس کریں، جو ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان کا سٹینس ہے اس کے اوپر کیا، اس حد تک کہ ڈسپنسیشن آف جسٹس ہونی چاہیے، اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، انصاف فوری ملنا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اننیسیسری جو سٹرائکس ہوتی ہیں اس کی وجہ سے وہ انصاف نہیں مل پاتا جو ملنا چاہیے کم وقت میں۔ ایک سٹرائکس لے کے جاتی ہیں کیسز کو آگے۔ دوسرا، جو بڑے لائر ہیں جن کے پاس بہت زیادہ کیسز آتے ہیں، وہ یہی چاہیں گے کہ وہ جب بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں عدالتوں میں تو ان کے لیے بھی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی جگہ ہونے کے باوجود بھی تمام عدالتوں میں پیش ہو سکے۔ یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ پھر اگر یہ عدالتیں تقسیم کار ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر متعلقہ جو تحصیل ہے، فار ایگزامپل وہاں کے جو وکلاء ہیں، فار ایگزامپل کینٹ تحصیل ہے اور جن کو کینٹ قریب پڑتا ہے، وہاں پہ ان وکلاء میں ہی اس کا کمپٹیشن ہوگا، اور وہی وکلاء آگے ان کیسز کو کریں گے۔ پھر اسی طرح جس طرح ماڈل ٹاؤن تحصیل ہے، تحصیل رائیونڈ ہے، اب رائیونڈ میں کے علاقے کے جو وکلاء ہیں ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ رائیونڈ کے علاقہ میں اپنی جو ہے وہ وکالت کرے۔ تو اس طرح اس اینگل سے اگر دیکھیں تو وہ ایک صائب فیصلہ ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ جو ڈیلیڈ والا سسٹم ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ اب یہ بات بھی ہمیں ماننا پڑے گی کہ جو سسٹم ہے وہ اس طرح صحیح معنوں میں جس طرح ڈیلیور کیا جانا چاہیے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں ہو پا رہا چیزیں۔ اب جہاں پہ 10% جو وکلاء ہیں، اچھے وکلاء ہیں، پروفیشنل وکلاء ہیں، جب ان کے پاس اب دیکھیں گے تو بہت ساری لیٹیگیشن ہے، اور باقی کے جو وکلاء ہیں وہ دیکھیں گے تو بہت سارے بریف لیس بھی ملیں گے۔ تو کوئی ایسا میکانزم ہونا چاہیے جس کے ذریعے ڈسپنسیشن جسٹس بھی ہو اور جسٹس ڈیلے بھی نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ڈیلیور ہو، جسٹس سسٹم ڈیلیور ہو جو ہے، اور طاقت بھی برقرار رہے۔ تو اس صورتحال میں اگر عدالتیں جو ہے وہ متعلقہ تحصیلوں میں جاتی ہیں تو اس صورت میں جو ینگ لائرز ہیں ان کو تو بہتر
रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिलेगा। बसूरत दीगर सूरत हाल हमारे सामने है कि हमने अगर ये सही मानों में डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस स्पीडी किया होता और अननेसेसरी जो अर्जेंटमेंट्स होती हैं, जो केसेस चलते हैं साल हा साल जो चलते हैं, उसमें हकीकी मानों में अगर हम असिस्ट करें और कोऑपरेशन करें अदालतों से तो डिसाइड हो वक्त के साथ, तो शायद इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। अब चूंकि ज़रूरत पेश भी, इसकी एक रीज़न ये भी है कि स्पीडी जस्टिस जो होनी चाहिए वो नहीं हुई, ये हमें मानना पड़ेगा। तो हर नई चीज़ यकीनन हमारे लिए एक अचंबा ज़रूर होती है। इकबाल ने कहा था, आईने नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पे उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। लेकिन हमें ये कम अज़ कम वसीयत लॉयर ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जो है वो हम हकीकी मानों में असिस्ट करें इस जुडिशल सिस्टम को, ताकि लोगों को डिलीवरेंस हो, चाहे वो अदालतें एक जगह पे हों या एक से ज़्यादा जगह पे हों। ह्यूमन राइट्स से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम।